فطرت اور فطرت کے قوانین رات کی تاریکی میں پنہاں ہیں۔ خدا نے کہا جب نیوٹن آئے گا تو ہر شے منور ہو جائے گی۔ الیگزینڈر پوپ۔ عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے متاثر کن شخص آئزیک نیوٹن کرسمس کے روز انگلستان میں پیدا ہوا۔ بچپن ہی سے ہونہار اور میکینکی مظاہر کی طرف میلان طبع ظاہر کیا۔ نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا لیکن سکول سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ نوجوان تھا اس کی ماں نے اسے سکول سے اٹھوا لیا، اس امید پر کہ شاید یہ کامیاب کسان بن جائے۔ خوش قسمتی سے وہ مانتی تھی کہ اس کی دلچسپی کے سامان کچھ اور ہیں۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے سائنس اور ریاضیات کے لیے خود کو واقف کر دیا۔ جلد ہی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا۔ 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ 17ویں صدی کے وسط میں سائنس کے میدان میں بڑی شدمت سے کام ہو رہا تھا۔ اس صدی کے آغاز ہی میں ٹیلیسکوپ دوربین کی ایجاد نے علم فلکیات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ انگریز فلسفی فرانسس بیکن اور فرانسیسی فلسفی رینے دیکارت دونوں نے یورپ بھر کے سائنسدانوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ ارسطو کی حکمیت کا اعتراف کیے بغیر اپنے طور پر مشاہدہ اور تجربہ کریں۔ جو کچھ بیکن اور دیکارت نے کہا عظیم گلیلیو نے وہ کر دکھایا۔ اس کے فلکیاتی مشاہدات نے جو نو ایجاد دوربین کی مدد سے ممکن ہوئے تھے، علم فلکیات کو ایک نیا رخ دیا۔ اسی کے میکینکی تجربات پر اس اصول کی بنیاد قائم ہے جسے ہم حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں۔ لیکن سائنس دانشوروں کے لیے ابھی تک فقط ایک شغل فرصت تھی۔ ایسے شواہد بھی موجود نہیں تھے کہ ٹیکنالوجی پر منطبق ہو کر سائنس اس انداز میں انسانی طرز معاشرت کو تبدیل کر دے جیسا فرانسس بیکن نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہر چند کہ گلیلیو نے قدیم علوم کی کئی غلط فہمیاں دور کر دی تھیں اور کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن تاحال قوانین کا کوئی مجموعہ وضع نہیں کیا جا سکا تھا جو ان بظاہر غیر متعلق دکھائی دینے والے حقائق کو ایک مربوط نظریہ میں ڈھالے جس سے پھر سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔ آئزیک نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا اور جدید سائنس کو اس رخ پر موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ اپنی تحقیقات کی اشاعت میں نیوٹن ہمیشہ متذبذب رہتا تھا۔ حالانکہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے بنیادی نظریات وضع کر چکا تھا، تاہم اس کے بیشتر نظریات دیر بعد منظر عام پر آئے۔ اس کے شائع ہونے والے اولین تہلکہ مچا دینے والے نظریات روشنی کی حیت کے متعلق تھے۔ محتاط تجربات کے ایک سلسلہ کے بعد نیوٹن نے دریافت کیا کہ عام سفید روشنی قوس قزح کے تمام رنگوں کا آمیزہ ہے۔ اس نے روشنی کے انعکاس اور انعطاف کے قوانین کے نتائج کا بھی محتاط تجربہ کیا۔ ان قوانین کو بروئے کار لا کر اس نے روشنی منعکس کرنے والی پہلی دوربین کا نقشہ اور ڈھانچہ تیار کیا۔ یہ خاص وضع کی دوربین ہے جو آج بھی بڑی فلکیاتی مشاہدہ گاہوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ دیگر متعدد بصری تجربات کے ساتھ جو وہ کر چکا تھا، اس نے اپنی دریافتوں کو برٹش رائل سوسائٹی کے سامنے پیش کیا جب اس کی عمر فقط 29 برس تھی۔ بصریات میں ہی نیوٹن کے مارکے شاید اسے اس فہرست میں جگہ دلوانے کے لیے کافی تھے، تاہم یہ خالص ریاضیاتی اور مشیندانی میں اس کی کامیابیوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی کیلکولس کی ایجاد ہے جو اس نے غالباً 23 یا 25 برس کی عمر میں ممکن بنا لی تھی۔ یہ جدید ریاضیات کی انتہائی اہم ایجاد نہ صرف وہ سوتا ہے جس میں سے یہ ریاضیاتی نظریے کے دھارے کا بیشتر حصہ پھوٹا ہے، بلکہ یہ ایسا ناگزیر اوزار بھی ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ تاہم نیوٹن کی انتہائی اہم ایجادات مشیندانی کے شعبہ میں ہیں۔ یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ گلیلیو نے حرکت کا پہلا قانون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے، یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے آزاد ہوں۔ عملی طور پر ہر جسم ہمہ وقت بیرونی قوت کی زد میں ہوتا ہے، جبکہ علم سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اس مسئلے کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کیا، جسے بجا طور پر کلاسیکی طبیعیات کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو ریاضیاتی طور پر اس مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے F=ma۔ اس کے مطابق ایک جسم کا تغیر یعنی وہ شرح جس سے اس جسم کی رفتار تبدیل ہوتی ہے، جسم پر جملہ بیرونی طاقت کے مساوی ہے جو اس شے کے حجم کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک اضافہ کیا جس کے مطابق ہر طبعی توانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سائنسی قوانین میں سب سے اہم کشش ثقل ہی کا قانون تھا۔ 4 قوانین کے اس مجموعے نے باہم اشتراک سے ایک مربوط نظام وضع کیا جس کے ذریعے تمام میکینکی نظام کی تحقیق ممکن ہوئی۔
وہ چاہے ایک پینڈلم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام ہو، نیز ان کے متعلق پیشن گوئی بھی ممکن ہوئی۔ اب اگرچہ یہ معاملہ تو صاف ہے کہ نیوٹن واقعی دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے متاثر کن سائنسدان ہے، لیکن یہ سوال پھر بھی کھٹکتا ہے کہ اسے سکندر اعظم یا جارج واشنگٹن جیسی بڑی ہستیوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور گوتم بدھ جیسے بڑے مذہبی رہنماؤں سے بڑا رتبہ کیوں کر دیا گیا۔ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگرچہ سیاسی نشیب و فراز بے حد دقیق ہے، لیکن یہ کہنا بجا ہوگا کہ سکندر کی موت کے 500 برس بعد تک بیشتر لوگ انہی حالات میں زندگی گزارتے رہے جیسی زندگی ان کے آبا سکندر سے 5 صدیاں پہلے گزارتے تھے۔ اسی طور پر اپنی بیشتر روزمرہ کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی 1500 عیسوی میں انسانوں کی اکثریت اسی طور پر زندہ تھی جیسے ان کی زندگی 1500 قبل مسیح میں تھی۔ گزشتہ 5 صدیوں میں جدید سائنس کے فروغ کے سبب عام انسان کی روزمرہ کی زندگی میں انقلابی تغیرات برپا ہوئے۔ ہمارا لباس مختلف ہے، خوراک مختلف ہے، ہم مختلف معاش اپناتے ہیں اور اپنے فارغ وقت کو 1500 عیسوی کے لوگوں سے مختلف انداز میں صرف کرتے ہیں۔ سائنسی دریافتوں نے نہ صرف ٹیکنالوجی اور معاشیات میں انقلابی تبدیلیاں پیدا کی، بلکہ انہوں نے سیاسی، مذہبی، فکر، فنون لطیفہ اور فلسفہ کو بھی یکسر بدل کر رکھ ڈالا۔ نیوٹن نہ صرف تمام سائنسدانوں میں شاندار ہے، بلکہ سائنسی نظریات کے ارتقاء میں بھی نیوٹن کا ایک انتہائی اثر انگیز کردار ہے۔ اسی باعث وہ دنیا کے انتہائی مؤثر افراد کی فہرست میں ابتدائی درجوں میں جگہ پانے کا مکمل حقدار ہے۔ 1727 عیسوی میں نیوٹن کا انتقال ہوا، اسے ویسٹ منسٹر کے گرجا میں دفنایا گیا۔ وہ پہلا سائنسدان تھا جسے یہ اعزاز ملا۔